السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ ایک باپ نے اپنے 15 دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بچی کو خون کی کمی اور دیگر جو بیماریاں وہ لاحق تھیں۔ وہ مہنگائی کی وجہ سے گھریلو اخراجات اس شخص سے پورے نہیں تھے ہو رہے، تو سندھ کا ایک علاقہ ہے نشر و فروز، وہاں مہراب پور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور جو بچی ہے 15 روز کی جسے زندہ دفن کر دیا اس کے باپ نے، اس نے اقبال جرم بھی کر لیا، اور اس نے یہ بتایا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس لیے اس نے یہ عمل کیا۔ نہ انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں جو 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھرتے ہیں، اور جو ہر جب بھی یہ حکمران اقتدار میں آتے ہیں بلکہ ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ اپنی مراعات میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اپنے ان کے اوپر نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، نہ ان کی جو مراعات ہے وہ کم کی جاتی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھا لی جاتی ہے۔ ان کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کے مفت پٹرول بھی اس میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جو ہوائی جہاز کے مفت ٹکٹ ہیں ان کی واچر جو ہے وہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو دوائی بھی نہیں لے کے دے سکتا، وہ کسی ہسپتال میں نہیں جا سکتا وہاں، کیونکہ اسے پروٹوکول نہیں ملتا، اسے سارا دن لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد لائنوں میں لگنے کے بعد پھر اسے پروفیسر صاحب یا وہاں جو نوجوان ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک پرچی لکھ کے مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کچھ ٹیسٹ ہاسپٹل سے ہو جاتے ہیں، ان کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، اور جو مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ جو ہمارا ہسپتالوں کا معافی ہے وہ ان کو پرائیویٹ لیبارٹریوں کی طرف بھیج دیتا ہے، جہاں وہی ڈاکٹروں کی وہ لیبارٹری ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، دن کو وہ ہسپتالوں میں بیٹھتے ہیں، شام کو وہ اپنے کلینک اور لیبارٹریوں میں جا کر عوام کا خون چوستے ہیں، اور جو ایک مفت علاج کا ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کو وہ شام کے وقت اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ کوئی سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور نہ اس کے جسم میں خون رہتا ہے بلکہ اس کی روح ہی پرواز کر جاتی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اپنی جو گفتگو ہے اس میں بتاتے رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا سودا کر دیا جاتا ہے، وہ فروخت کر دیے جاتے ہیں، اور لاکھوں میں اس کی قیمت جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے اپنا قرضہ دینا ہے، کسی کے اوپر اتنے زیادہ اخراجات بڑھ گئے ہیں کہ وہ مجبور ہے، اور وہ بچے بلکہ کئی ایسے بھی گھر ہیں یا ایسے آپ سمجھتے ہیں گاؤں ہیں جہاں پہ یہ عمل تقریباً ہر گھر میں جاری ہے۔ لوگ پہلے اپنے گردے بیچتے تھے، پھر وہ اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہوئے، اور اب وہ زندہ ہی ان کو دبا دینے، مٹی میں دبا دینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ ہے یہاں کے حالات جس کے بارے میں روزانہ رپورٹیں چھپتی ہے کہ معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بڑھ رہا ہے، اتنی نوکریاں دے دی گئی ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ اس پہ میں پھر کہوں گا کہ حکمرانوں کے سامنے ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ تو یہ
लम्हे फिक्री है, इस पे हुक्मरानों को किसी न किसी दिन ज़रूर वो सोचने पर मजबूर होंगे, लेकिन उस दिन सोचेंगे जिस दिन वो इक़्तिदार में नहीं होंगे, फिर वो कहेंगे हमसे बहुत गलतियां हुई, कौम हमें माफ़ कर दे। और कौम भी हमारी ऐसी है कि वो फिर माफ़ कर देगी और ये फिर हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाएंगे। दूसरी खबर है कि साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो ओहदा सदारत से सबदोश होने के बाद कुछ दिन उनकी सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा रही हैं। वो अडयाला जेल भी गए, वहाँ उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनसे बात की। उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों से मिले जो लोग कैद में हैं उनके घरों। बहरहाल वो काफ़ी दिन ख़बरों में रहे और अब उनके बारे में पता चला कि उन्होंने कराची में जो उनका अपना दांतों का क्लिनिक है वहाँ उन्होंने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया। ये एक अच्छी रवायत है और वैसे तो हमारे मुल्क में ये देखा गया कि जिसने 4-5 साल हुकूमत कर ली, उसके बाद वो फिर दुबई, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ऐसे शहरों में वो अपनी फैमिली समेत शिफ्ट हो जाते हैं। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने दोबारा अपना क्लिनिक खोला। क्लिनिक तो उनका पहले भी काम कर रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वो खुद अवाम के दांतों का इलाज करेंगे। अल्लाह करे कि कोई ऐसा बड़ा शख्स भी उनके पास दांतों का इलाज करवाने के लिए जाए जिसने कौम के अरमानों को अपने दांतों के ज़रिए उसे खा लिया, उसे चबा लिया। कौम की जो तरक्की है, उसकी जो ख्वाब है वो उसके दांतों से अगर निकल सकें जो उसने अपने दांतों में दबा कर रखे हुए हैं, तो शायद हमारी कौम की तकदीर बदल जाए और डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम भी तारीख़ के सुनहरी हरूफ में लिखा जाए कि उन्होंने मुल्क को टुकड़ों में चबा चबा के खाने वालों को जो है उनके दांतों से उनके रेशे निकाले हैं, उनके दाढ़ों से उनकी सफाई की है और कुछ न कुछ उन्होंने बचाने की कोशिश की है। डॉक्टर आरिफ अलवी इसमें अपना क्या किरदार अदा करते हैं मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तरक्की के लिए, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, अवाम का इलाज कर रहे। हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो उनका बड़ा अब तो नाम है, वो साबिक़ सदर हैं, तो वो एक फ्री दांतों के इलाज के लिए भी कोई कैंप जो है वो कायम करें और वहाँ पे लोगों का फ्री इलाज हो सके। कुछ इस तरह का अपने अदारे को बनाएं ताकि अवाम की फलाह के लिए उनका जो हिस्सा है वो भी डाल सके। इसके बाद हम जिस खबर पर गुफ्तगू करेंगे उसमें पहले भी हमने ज़िक्र किया था कायमा सेनेट की कायमा कमेटी जो है उसमें इस्लामाबाद क्लब के हवाले से। तो आज हम दोबारा उसका दूसरा हिस्सा आपको पेश करते हैं कि उसी कायमा कमेटी में ये भी तजवीज़ आई कि एक मज़ाहिया से फ़नकार हैं लेकिन उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हैं, तो उनके हवाले से आया कि जी उनको जो है वो तगमे के लिए सेलेक्ट किया जाए और जो उनका गाना है बदोबदी उसको भी देखा जाए। तो ये हमारी सूरत हाल है कि कायमा कमेटी जहाँ के अरकान अपने
جو ٹی اے ڈی اے بل ان کا بنتا ہے، اس کے جب اجلاس ہوتے ہیں وہ لاکھوں پہ ہمیں وہ اجلاس پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسے گلوکار کا جس کا جو ایک مزاحیہ کردار ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، اور قائمہ کمیٹی کے ایک رکن نے کہا میں نے تو ان کا گانا سنا تو میرے سر میں درد لگ گیا۔ ہاں، یہ گفتگو ضرور کریں، لیکن جو اجلاس ہے وہاں عوام کے مسائل کے حل کے لیے آپ گفتگو کریں، اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ کوئی تجاویز پہ غور کریں۔ اس طرح کے جو مزاحیہ کردار ہے اس پہ گفتگو کر کے اپنا وقت اور قوم کا پیسہ ضائع نہ کریں۔ یہ عوام کا پیسہ ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔